السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح الجامی صفحہ نمبر 46۔ پڑھتے ہیں آج جمع کا بیان۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجمع وهو سبب قائم مقام السببین، شرطه أي شرط قيامه مقام السببين صيغة منتهى الجمع، وهي الصيغة التي كان أولها مفتوحا وثالثها ألفا وبعد الألف حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، وهي التي لا تجمع جمع التكسير مرة أخرى، ولهذا سميت صيغة منتهى الجمع لأنها جمعت في بعض الصور مرتين تكسيرا، فانتهى تكسيرها المغير للصيغة. فأما جمع السلامة فإنه لا يغير الصيغة، فيجوز أن تجمع جمع السلامة كما تجمع أيام، جمع أيمن على أيامنين، وصواحب جمع صاحبة على صواحبات۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے کچھ عبارت سنی۔ آج کی عبارت میں صاحب شرح جامی اسباب منع صرف سے ایک دوسرا سبب بیان کر رہے ہیں۔ وہ سبب ہے جمع، یعنی جمع جو کہ دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے، اور دو سببوں کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنتی ہے، وہ اس جمع کا ذکر کر رہے ہیں۔ جمع جو دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے تو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب یا دو سببوں کے قائم مقام تبھی ہوگی، یا غیر منصرف ہونے کا سبب تبھی بنے گی جب کہ اس کے اندر یہ شرط پائی جائے کہ وہ جمع صیغہ منتہی الجموع ہو۔ منتہی الجموع نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ صیغہ منتہی الجموع کا فرماتے ہیں۔ صیغہ منتہی الجموع ہو، یعنی منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، وزن پر ہو۔ صیغہ منتہی الجموع کا وزن کیا کہلائے گا بچوں؟ صیغہ منتہی الجموع کا وزن وہ کہلاتا ہے، وہ جمع تکسیر جس کے پہلا اور دوسرا حرف مفتوح ہو اور تیسرا حرف الف ہو، اور الف کے بعد یا تو دو حرف ہوں جو دونوں مکسور ہوں، اور یا جو الف کے بعد مکسور ہو حرف، یا تین حرف ہوں الف کے بعد جن میں سے بیچ والا ساکن ہو۔ اگر اس وزن پر کوئی بھی جمع تکسیر ہے تو وہ کہلائے گی کہ وہ صیغہ منتہی الجموع کے پر ہے، یعنی جمع منتہی الجموع کا وزن ہے۔ یہ جمع منتہی الجموع کا وزن وہ اس لیے کہلائے گی کہ منتہی الجموع اس لیے وہ کہلا رہی ہے کہ اب اس کے بعد دوبارہ سے اس کی جمع تکسیر نہیں آئے گی۔ اب جب جمع تکسیر آئے گی نہیں، جو کہ صیغے کے وزن کو بدل دیتی ہے، تغیر پیدا کر دیتی ہے، تو جب اب جمع تکسیر جو کہ مغیر صیغہ ہوتی ہے وہ آئے گی نہیں، تو گویا کہ وہ صیغہ اب کافی حد تک تغیر سے محفوظ ہو جائے گا۔ جب تغیر سے محفوظ ہو جائے گا تو اس محفوظ ہونے کی وجہ سے اس جمعیت میں قوت پیدا ہو جائے گی، اس قوت کی وجہ سے وہ دو سببوں کے قائم مقام بن جائے گا، اور جمع دو سببوں کے قائم مقام اور وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ جمع سے مراد جمع صیغہ منتہی الجموع کو جو پہنچنے والی جمع ہے وہ مراد ہے، ہر جمع مراد نہیں ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ لہذا صاحب کتاب جو یہ کہیں گے کہ صیغہ منتہی الجموع شرط ہے، تو جمعیت کے لیے شرط نہیں ہے یہ کہ جمع ہونے کے لیے صیغہ منتہی الجموع شرط ہو، بلکہ جمع کے غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کے لیے صیغہ منتہی الجموع شرط ہے۔ لہذا کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ آپ نے کہا کہ صیغہ منتہی الجموع شرط ہے تو جمعیت کے لیے شرط ہے، حالانکہ صیغہ منتہی الجموع نہیں ہے پھر بھی جمع ہے، جیسے کہ رجال صیغہ منتہی الجموع نہیں ہے وہ تب بھی جمع ہے۔
تو جواب اس کا یہی دیا جائے گا کہ ہم نے جو صیغہ منتہی الجموع کی جو شرط لگائی ہے وہ مطلق جمع کے لیے نہیں، ذات جمع کے لیے نہیں، بلکہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، اور غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے صیغہ منتہی الجموع شرط ہے۔ لہذا جب صیغہ منتہی الجموع ہو جائے گا تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا، لیکن صیغہ منتہی الجموع بغیر ہا ہونا چاہیے۔ یعنی صیغہ منتہی الجموع بھی دو طریقے پر ہوتا ہے، کبھی ہا کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بغیر ہا کے ساتھ بغیر ہا کے ہوتا ہے۔ ہا کے ساتھ ہونے کا مطلب بچوں ما یعول کے اعتبار سے ہا بول رہے ہیں، یہ یعنی تائے تانیث کے ساتھ بھی کبھی صیغہ منتہی الجموع ہوتا ہے، اور کبھی صیغہ منتہی الجموع تائے تانیث کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ تائے تانیث جو کہ حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے، تو چونکہ بعد میں حالت وقف میں وہ ہا ہوتی ہے، ہا ہو جاتی ہے، تو ما یعول جس کی طرف وہ پھرتی ہے وہ ہے ہا، تو ما یعول کے اعتبار سے صاحب کافیہ نے یہاں پر ہا بول دیا ہے۔ مراد کیا ہے؟ تائے تانیث، یعنی جمع صیغہ منتہی الجموع کو جو پہنچی ہوئی ہو وہ بغیر ہا کے اگر ہے تب غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی، اور ہا کے ساتھ ہے یعنی تائے تانیث سے بدل کر آئی ہے وہ ہا، تائے تانیث کے ساتھ ہے تو وہ صیغہ منتہی الجموع کا صیغہ منتہی الجموع وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ تو یہ شرط ہے کہ صیغہ منتہی الجموع کو پہنچی ہوئی ہو اور ہا کے بغیر ہو، یعنی تائے تانیث سے بدل کر وہ ہا نہ بنی ہو، تب غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی۔ اگر تائے تانیث سے بدل کر وہ ہا ہو گئی ہو تو حقیقت میں تو تائے تانیث تھی نا، تو تائے تانیث حالت وقف میں وہ ہا ہو گئی، تو اگر ایسی تائے تانیث کسی جمع تکسیر کے آخر میں ہے، اگرچہ صیغہ منتہی الجموع وہ ہو جب منتہی الجموع کے وزن پر ہو، لیکن آخر میں اگر تا ہے تو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی، کیونکہ آخر میں اگر تا ہے تو تا کی بنا پر وہ مفرد کے وزن پر ہو جائے گی۔ کس کے وزن پر ہوگی؟ مفرد کے وزن پر ہوگی۔ تو اب اگرچہ ہے وہ جمع، لیکن تائے تانیث آخر میں ہونے کی وجہ سے جب وہ مفرد کے وزن پر ہو گئی تو اب ایسی صورت میں اس کی جمعیت میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، فتور لازم آ جائے گا، نقص لازم آئے گا، اس نقص کی بنا پر وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن پائے گی۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ جیسے کہ فرازنا ہے تو جمع، فرزین کی جمع ہے یہ، یا فرزان کی جمع ہے تو جمع، لیکن آخر میں چونکہ تا ہے، فرازنتن، حالت وقف میں یہ ہا ہو جائے گی۔ جب ہا ہو جائے گی تو اب ایسی صورت میں یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرازنا جب آخر میں تا ہے تو یہ کراہیہ اور طواعیہ کے وزن پر ہو گئی۔ کس کے وزن پر؟ کراہیہ اور طواعیہ، کراہیت بے معنی کراہت اور طواعیہ بے معنی طاعت، اس کے وزن پر ہو گئی۔ جب اس کے وزن پر ہو گئی اور وہ ہے مفرد، تو اس کی جمعیت میں مفرد کے وزن پر ہونے کی وجہ سے کمزوری اور فتور اور نقص لازم آ گیا، نقص داخل ہو گیا، تو اب یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی۔ خلاصہ ذہن میں آیا بچوں؟ ترجمہ کرتے ہیں۔ الجمع وهو سبب قائم مقام السببین، جمع یہی دو سببوں کے ایسا سبب ہے غیر منصرف ہونے کا، یہ جو دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ شرط ہو، اس کی شرط ہے، شرط قیام ہی مقام السببین، جمع کے دو سببوں کے قائم مقام ہونے کے لیے شرط ہے صیغۃ منتہی الجموع بغیر ہا ان، جو بغیر ہا آگے ذکر کیا صاحب کافیہ نے، صیغہ منتہی الجموع بغیر ہا ان، یہ شرط ہے۔ صیغہ منتہی الجموع کسے کہتے ہیں بچوں؟ صاحب شرح جامی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وہی صیغۃ التی کان اولھا مفتوحا، صیغہ منتہی الجموع وہ صیغہ ہے جس کا پہلا حرف مفتوح ہو، وثالثھا الفا، اور جس کا تیسرا حرف الف ہو، وبعد الالف حرفان، اور الف کے بعد دو حرف ہوں، دونوں متحرک ہوں، اور ثلاثہ یا تین حرف ہوں الف کے بعد، لیکن جب تین حرف ہوں اوسطھا ساکن، تو بیچ والا ساکن ہو۔ الف کے بعد دو حرف ہوں، دیکھو ان کی ہم مثالیں دے دیں، پہلا حرف مفتوح ہو اور تیسرا حرف الف ہو، الف کے بعد دو حرف ہوں جیسے کہ مساجد،
میم ہے پہلا حرف، مفتوح ہے، تیسرا حرف الف ہے، اور اس کے بعد میں 2 حرف ہیں، دونوں متحرک ہیں. یا الف کے بعد 3 حرف ہوں، جیسے کہ مصابیح. کیا؟ مصابیح، پہلا حرف مفتوح، تیسرا حرف الف، اور اس کے الف کے بعد 3 حرف ہیں جن میں سے پہلا بیچ والا ساکن ہے. بات سمجھائی؟ تو صیغہ منتہی الجموع جب شرط لگا دی تو صیغہ منتہی الجموع یعنی جمعیت کی انتہا ہو گئی ہو وہاں پر. تو جمعیت کی انتہا ہو گئی ہو، کوئی اعتراض کرے جناب جمعیت کی اگر انتہا ہو گئی ہو تو اب ایسی صورت میں اگر اس کے بعد جمع آ جاتی ہے تب تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، اس کا مطلب جمعیت کی انتہا نہیں ہوئی. لہذا ایمن کی جمع ایامن صیغہ منتہی الجموع پر ہے، منتہی الجموع کے وزن پر ہے، لیکن اس کے بعد جمع آ جاتی ہے ایامنین. ایسی صاحبتن کی جمع صواحب منتہی الجموع کے وزن پر تو ہے لیکن اس کے بعد بھی جمع آ جاتی ہے صواحبات. تو پھر جب اس کے بعد جمع آ گئی تو اب ایسی صورت میں تو آپ کے بقول لازم آ رہا ہے کہ اب اس کے بعد جمع نہیں آنا چاہیے. آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے. اب یہاں پر اس کے بعد جمع آ جا رہی ہے، اس کا مطلب ایامن اور صواحب کیا غیر منصرف نہیں رہیں گے؟ کیا یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہونے کی بنا پر غیر منصرف نہیں ہوگا؟ یہ کوئی اعتراض کرے تو صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے جو ہم نے یہ کہا صیغہ منتہی الجموع ہو یعنی جمعیت کی انتہا ہو گئی ہو، جمعیت کی انتہا سے مراد ہماری یہ ہے کہ جمع تکسیر اس کے بعد نہ آئے. اور جن مثالوں کو لے کر صواحب اور ایامن کو لے کر جو آپ نے اعتراض کیا، ان کی جو جمع بعد میں آئی ہے صواحبات یا ایامنین، وہ جمع سالم آئی ہے، جمع تکسیر نہیں. جمع سالم سے چونکہ صیغے کا وزن نہیں بدلتا ہے، صیغے میں تغیر نہیں ہوتا ہے، اس کا وزن سلامت رہتا ہے جمع سالم میں، اس لیے جمع سالم آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جمع تکسیر صیغے کو بدل دیتی ہے، جمع تکسیر کی بنا پر صیغے میں تغیر ہو جاتا ہے. تو اب جب تغیر ہو جاتا ہے تو گویا کہ اب وہ جمع اگر جمع تکسیر بعد میں آ رہی ہے تو ابھی وہ جمع محفوظ تغیر سے نہیں ہے. جب تغیر سے محفوظ نہیں ہے تو ابھی اس جمعیت میں قوت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی. رہا جمع سالم تو اس کے ذریعے سے صیغے میں تغیر ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی گویا کہ محفوظ ہے. اگر بعد میں جمع سالم آ رہی ہے تب بھی اس کو جمع تکسیر جمع منتہی الجموع مانا جائے گا. لہذا ایامن اور صواحب یہ ایامن اور صواحب جمع منتہی الجموع مانے جائیں گے، یہ غیر منصرف ہوں گے اگرچہ ان کے بعد جمع سالم آ جا رہی ہے. ہماری مراد کیا ہے کہ اس کے بعد جمع تکسیر نہیں آئے جو کہ وزن کو بدل دیتی ہے. اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وَهِيَ الَّتِي لَا تُجْمَعُ جَمْعَ التَّكْسِيرِ مَرَّةً أُخْرَى. جمع منتہی الجموع وہ ہوگی جس کی جمع تکسیر اس کے بعد دوسری بار نہ آئے. وَلِهَذَا سُمِّيَ الصِّيغَةُ مُنتَهَى الْجُمُوع. اسی وجہ سے اس کا نام صیغہ منتہی الجموع رکھا گیا ہے کہ اس کی جمع تکسیر اس کے بعد نہیں آ رہی ہے، گویا کہ جمع تکسیر کی ابھی انتہا ہو گئی. لِأَنَّهَا جُمِعَتْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ مَرَّتَيْنِ تَكْسِيرًا. کیونکہ اس کی جمع بعض صورتوں میں 2 مرتبہ ہو گئی ہے جمع تکسیر. کیا؟ بعض صورتوں میں 2 مرتبہ جمع تکسیر ہو گئی ہے. جیسے مثال دیں ہم، سوار کنگن کے معنی میں جمع اسورہ، جمع تکسیر ایک بار ہو گئی، پھر اسی کی جمع اساور 2 بار ہو گئی نا جمع. کلبن کتا تو اس کی جمع کلاب 1 مرتبہ، اور پھر اس کی جمع اکالیب 2 مرتبہ ہو گئی. تو بعض صورتوں میں تو جمع تکسیر 2 مرتبہ آ گئی تو اب اس کی تکسیر جو کہ صیغے کو بدل لے، اب اس کے بعد میں جمع تکسیر نہیں آ رہی ہے تو ایسی تکسیر کی گویا کہ انتہا ہو گئی. وہی فرماتے ہیں لِأَنَّهَا جُمِعَتْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ مَرَّتَيْنِ. کیونکہ بعض صورتوں میں 2 مرتبہ جمع آ گئی ہے تکسیر کے طور پر. فَانْتَهَا تَكْسِيرُهَا الْمُغَيِّرُ لِلصِّيغَةِ. تو اس کی جمع تکسیر کی انتہا ہو گئی جو کہ صیغے کو بدل دیتی ہے. اب اس کے بعد میں صیغے کو جب جمع تکسیر نہیں آ رہی ہے جو صیغے کو بدلے
تو گویا کہ جمع کا صیغہ اب تغیر سے محفوظ ہو گیا. تو جمع تکسیر نہ آئے اس کے بعد، یہ مراد ہے. فاما جمع السلامہ، رہی جمع سلامت، فإنه لا يغیر الصیغہ، تو وہ تو صیغے کو بدلتی ہی نہیں ہے. فیجوز ان تجمع جمع سلامتی، تو یہ جائز ہے کہ اس کی جمع سالم آ جائے. کما تجمع ایامن، جیسے کہ ایامن کی جمع آتی ہے، جو کہ ایمن کی جمع ہے ایامن، اس کی جمع ایامنین آ جاتی ہے. ایسے ہی صواحب، یہ صاحبتن کی جمع ہے اور اس کی جمع صواحب کی بھی جمع سالم صواحبات آ جاتی ہے. بات سمجھائی بچوں؟ اب آپ کو یہ کہیں صیغہ منتہی الجموع کی شرط کیوں لگائی گئی، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو صاحب شرح جامی اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے صیغہ منتہی الجموع کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ اب گویا کہ جمع تکسیر کی اس میں انتہا ہو گئی، اس کے بعد جمع تکسیر نہیں آئے، تو یہ شرط اس لیے لگائی گئی تاکہ صیغہ تغیر سے محفوظ ہو جائے. اور جب تغیر سے محفوظ ہو جائے گا تو اب وہ مؤثر ہوگا، اس میں اس کی جمعیت میں قوت پیدا ہو جائے گی جب وہ تغیر سے محفوظ ہو گیا. وہی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَتْ، جمع کے اندر صیغہ منتہی الجموع کی شرط لگائی گئی، کیوں؟ لِتَكُونَ صِيغَتُهُ مَصُونَةً عَنْ قَبُولِ التَّغَيُّرِ، تاکہ اس کا صیغہ تغیر کو قبول کرنے سے محفوظ ہو جائے. فَتُؤَثِّرُ بِغَيْرِهَا، لہذا یہ جمع صیغہ منتہی الجموع جو ہے، صیغہ منتہی الجموع جو ہے وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا اور وہ مؤثر ہوگا منع صرف میں. کب؟ بغیر ہائن، جبکہ بغیر ہا کے ہو. تو ہا سے مراد کیا ہے بچوں؟ جو کہ تا سے بدل کر آئی ہو. تو حقیقت میں تو وہ تا ہوتی ہے، تا تانیث ہوتی ہے. پھر حالت وقف میں وہ ہا ہو جاتی ہے، تو ما یعول کے اعتبار سے ہا کہہ دیا، ورنہ مراد ہے تا تانیث. بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے ہیں منقلبۃ عن تا تانیث، بغیر ہا سے، ہا کے بغیر ہو، یعنی وہ ہا جو کہ تا تانیث سے بدل کر آتی ہے حالت وقف میں. اول مراد بہا تا التانیث، یا یہ کہہ لو کہ ہا بولا ہے لیکن تا تانیث ہی مراد ہے مجازن، بے اعتبار ما یعول الیہ حالت الوقف، اس ما یعول کے اعتبار سے کہ حالت وقف میں وہ ہا ہو جاتی ہے. فلا یرد، لہذا اب ایک اعتراض وارد نہیں ہوگا. ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اعتراض یہ ہے بچوں کہ آپ نے بغیر ہا ان کی قید لگائی ابھی کہ بغیر ہا کے ہو جگہ صیغہ منتہی الجموع. تو یہ قید جو لگائی ہے جمع کے آخر میں ہا نہ ہو، اس شرط کے مطابق تو فوار منصرف ہونا چاہیے کیونکہ اس کے آخر میں ہا ہے، اور فرازنا غیر منصرف ہونا چاہیے کیونکہ اس کے آخر میں ہا نہیں ہے. حالانکہ معاملہ اس کا الٹا ہے، تمام نحوی فوارے کو غیر منصرف کہتے ہیں اور فرازنا کو منصرف کہتے ہیں. اور آپ کے قول کہ ہا کے بغیر ہو، اس قول سے تو یہ لازم آ رہا ہے کہ فوارے منصرف ہو اور فرازنا غیر منصرف ہو، کیونکہ فوارے کے آخر میں ہا ہے اور فرازنا کے آخر میں ہا نہیں ہے. یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے، تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں. جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ ہا سے مراد ہماری ہا نہیں ہے، بلکہ ہا سے مراد وہ ہا ہے جو بوقت وقف تائے تانیث سے بدل جاتی ہے، یعنی حقیقت میں وہ تائے تانیث ہو اور بدل کر وہ حالت وقف میں ہا ہو گئی ہو. لہذا فوارے میں جو ہا ہے وہ تائے تانیث نہیں ہے جو بدل کر ہا ہوتی ہے، بلکہ فوارے میں ہا اصلی ہے. اس لیے جب وہ اصلی ہے، تائے تانیث نہیں تھی کہ جو حالت وقف میں ہا ہو، تو جب اصلی ہے تو گویا کہ جب ہا سے مراد ہماری تائے تانیث ہے ما یعول کے اعتبار سے، تو اب ایسی صورت میں فوارے سے اعتراض نہیں پڑے گا، کیونکہ فوارے میں ہا اصلی ہے، تائے تانیث والی نہیں ہے کہ جو ہا ہو جائے حالت وقف میں. لہذا فوارے غیر منصرف ہی رہے گا کیونکہ اس کے آخر میں ہا یعنی تائے تانیث نہیں ہے. اور فرازنا کی تا یہ حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے، حالت وقف میں کیا ہو جاتی ہے؟ ہا ہو جاتی ہے. تو اب اس کے آخر میں، فرازنا کے آخر میں، اگرچہ یہ صیغہ منتہی الجموع ہے لیکن آخر میں ہا ہے، یعنی ایسی تائے تانیث ہے جو کہ حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے. تو اب ایسی صورت میں اس سے بھی اعتراض نہیں پڑے گا،
بلکہ یہ منصرف رہے گا، یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو جب ہا سے مراد تا ہے، جب یہ کہہ دیا تو اب فوارے اور فرازنہ کو لے کر اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہا سے مراد تا ہے ما یعول کے اعتبار سے، فلا یرد نحو فوارے، تو فوارے سے اعتراض، فوارے جیسی مثالوں سے اعتراض نہیں پڑے گا۔ فوارے یہ فارحتن کی جمع ہے، کہا جاتا ہے عمدہ گھوڑے کو فوارے کہا جاتا ہے، چالاک گھوڑے کو فوارے فارحہ کہا جاتا ہے، اسی کی جمع فوارے ہے، کیونکہ اس کے آخر میں ہائے اصلی ہے، تائے تانیث نہیں ہے جو حالت وقف میں ہا ہو، اس لیے یہ غیر منصرف ہوگا، فوارے یہ منصرف نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَتْ كَوْنُهَا بِغَيْرِهَا لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَعَهَا۔ اب کوئی اعتراض کرے، اب فرازنہ سے بھی اعتراض نہیں پڑے گا، وہ منصرف ہو جائے گا کیونکہ اس کے آخر میں ہا ہے۔ اب اگلے صاحب شرح جامی یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بغیر ہا کی شرط کیوں لگائی گئی ہے، کوئی وجہ ہے کیا اس کی؟ تو فرماتے ہیں کہ بغیر ہا کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ اگر ہا کے ساتھ ہوگا تو وہ مفرد کے وزن پر ہو جائے گا، یعنی جس کے آخر میں تائے تانیث ہو، جو حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے، تو ایسا اگر تائے تانیث ہے، صیغہ منتہی الجموع تو ہے لیکن آخر میں تائے تانیث ہے، تو ایسا صیغہ منتہی الجموع جس کے آخر میں تائے تانیث لگی ہوئی ہو تو وہ مفرد کے وزن پر ہو جائے گا۔ مفرد کے وزن پر ہونے کی وجہ سے اس کی جمعیت میں فطور اور نقص آ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن پائے گی، اس لیے بغیر ہا کی شرط لگائی۔ فرماتے ہیں کہ بغیر ہا ہونے کی شرط اس لیے لگائی لأنہا لو کانت معہا، کیونکہ اگر وہ ہا کے ساتھ ہو، کانت علی زنت المفردات، تو وہ مفردات کے وزن پر ہو جائے گی، کا فرازنہ، جیسے کہ فرازنہ، فإنہا علی زنت کراہیہ و طواعیہ، کیونکہ فرازنہ یہ کراہیہ اور طواعیہ کے وزن پر ہے، کراہیہ بمعنی کراہت اور طواعیہ بمعنی طاعت۔ جب یہ مفرد کے وزن پر ہو گئی فیدخل فی قوت جمعیتہ فطور، تو اب اس کی جمعیت کی قوت میں کمزوری اور فطور، نقص واقع ہو گیا، نقص داخل ہو گیا۔ بات سمجھائی بچوں؟ اگلے کوئی ایک اعتراض کر سکتا ہے، صاحب شرح جامی اس اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض کو یہ کر سکتا ہے کہ جب آپ نے بغیر ہا کی قید لگائی تو یہیں پر بغیر یا ان نسبت کی بھی قید لگا دینا چاہیے، کیونکہ مدائنجن، کیا مدائن جو جگہ کا نام ہے نا، اسی کی طرف یا نسبتی لگا کر کہیں مدائنجن، تو مدائنجن جمع کا وزن ہے مگر یا نسبتی کی وجہ سے وہ منصرف ہے، اس لیے صاحب قافیہ کو یہ بھی کہنا چاہیے بغیر ہائن و بغیر یا ان نسبہ، یہ بھی کہنا چاہیے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تاکہ مدائنجن جو کہ صیغہ منتہی الجموع ہے لیکن یا نسبتی کی وجہ سے منصرف ہو گیا ہے، وہ خارج ہو جاتا۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قید لگا کر مدائنجن جیسی مثالوں کو خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں خارج کرنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ جب اس میں یا نسبتی لگ گئی تو اگرچہ صیغہ منتہی الجموع پر ہے لیکن یا نسبتی لگ گئی تو وہ مفرد خالص مفرد ہو جاتا ہے، وہ جمع ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب جمع ہی نہیں ہوتا ہے خالص مفرد ہو جاتا ہے، تو یہاں پر تو سبب جو ہے وہ تو جمع ہے نا، مفرد تو ہے نہیں سبب جو کہ صیغہ منتہی الجموع پر ہو، اور جو یا نسبتی جس میں لگ گئی وہ خالص مفرد ہو جاتا ہے، وہ تو جمع ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب جمع ہی نہیں ہوتا ہے، پہلے جمعیت چاہیے، اس کے بعد اس کے لیے شرط چاہیے کہ وہ صیغہ منتہی الجموع بغیر ہا ہو، اور یہاں تو وہ مفرد ہے، جمع ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بغیر یا نسبہ کی قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مدائنجن جیسی مثالیں وہ خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ داخل ہی کب ہے، کیونکہ وہ جمع ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا حاجت الی اخراج نحو مدائنجن، اور مدائنجن جیسی مثالوں کو، جو کہ جگہ کا نام ہے مدائن، اس جیسی مثالوں کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فإنہ مفرد محض، کیونکہ وہ خالص مفرد ہے، مفرد محض ہے، لیسا جمعا، وہ نہ ہی جمع فی الحال ہے اور نہ ہی جمع فی المعال ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ وإنما الجمع مدائن، ہاں جمع مدائنجن جمع نہیں ہے،
کیونکہ یہ اس میں یا نسبت ہی لگ گئی ہے، مدائن ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف نسبت کر دے کے یہ معنی ہوگا مدائنیون، وہ شخص جو کہ مدائن کا رہنے والا ہے، اور مدائن وہ جگہ کا نام ہے۔ ہاں اس کے برخلاف جو مدینہ کی جمع مدائن ہے وہ جمع ہے، کیا ہے؟ مدینہ کی جمع مدائن جو ہے وہ جمع ہے، تو وہ مدائنیون نہیں ہے، وہ الگ ہی ایک دوسرا لفظ ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ جو مدائن مدینہ کی جمع ہے وہ صیغہ منتہی الجموع ہے، اور جمع بھی ہے، بغیر ہا کے بھی ہے، اس لیے مدائن جو مدینہ کی جمع ہے وہ غیر منصرف ہوگا۔ فرماتے وَإِنَّمَا الْجَمْعُ مَدَائِن، جمع تو مدائن ہے جو کہ مدینہ کی ہے جمع، وَهُوَ لَفْظٌ آخر، وہ مدائنیون کے علاوہ ایک دوسرا لفظ ہے، وہ غیر منصرف ہوگا۔ بات سمجھائی بچوں؟ بخلاف فرازنہ، برخلاف فرازنہ کے، فرازنہ جو ہے وہ تو جمع ہے، لیکن بغیر ہا کی جب ہم نے قید لگائی تو وہ غیر منصرف ہونے کی سبب بننے سے خارج ہو گیا۔ بغیر ہا کی قید لگا کر فرازنہ جیسی مثالوں کو خارج کر دیا ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ فإنها جمع فرزین، کیونکہ فرازنہ یہ فرزین کی جمع ہے یا فرزان کی جمع ہے، فا کے کسرے کے ساتھ۔ فرزین یا فرزان برش کو کہتے ہیں بچوں، اس کی جمع فرازنہ آتی ہے، لیکن چونکہ آخر میں تا ہے جو کہ حالت وقف میں ہا سے بدل جاتی ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفرد کے وزن پر ہو گئی۔ لہذا ما قبل کی تقریر سے بچوں دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ صیغہ منتہی الجموع کسے کہتے ہیں، تو صیغہ منتہی الجموع ہی ایک تو بات سمجھ میں آئی کہ جمع ہو، دوسری بات یہ سمجھ میں آئی صیغہ منتہی الجموع بغیر ہا ہو تبھی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا۔ صیغہ منتہی الجموع بغیر ہا کہہ دیا جب صاحب قافیہ نے، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ صیغہ منتہی الجموع مع ہا بھی ہوتا ہے، یعنی تائے تانیث کے ساتھ بھی ہوتا ہے صیغہ منتہی الجموع۔ تو صیغہ منتہی الجموع دو طریقے پر ہو گیا، ایک ہا کے ساتھ اور ایک بغیر ہا کے۔ تو جو بغیر ہا کے ہے وہ تو غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا، جو ہا کے ساتھ ہوگا وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں فعلم مما سبق، ما قبل سے یہ بات معلوم ہو گئی ان صیغۃ منتہی الجموع، کہ صیغہ منتہی الجموع علی قسمین، دو قسموں پر ہے۔ احدہما ما یکون بغیر ہا، ایک تو وہ ہے جو بغیر ہا کے ہو، وثانیہما ما یکون بہاء، اور دوسرا وہ ہے جو کہ ہا کے ساتھ ہو۔ فاما ما کان بغیر ہا، تو وہ صیغہ منتہی الجموع یا وہ معرب جو کہ بغیر ہا کے ہو، فممتنع صرفہ، اس کا منصرف ہونا، اس کا غیر منصرف ہونا واجب ہے، اس کا منصرف ہونا محال ہے۔ لوجود شرط تاثیر ہا، کیونکہ اس کی تاثیر کی جو شرط ہے بغیر ہا کے ہونے کی، وہ شرط موجود ہے۔ مثال جو بغیر ہا کے ہو، جیسے کہ مساجد، یہ جمع اس صیغہ منتہی الجموع کی مثال ہے جس کے الف کے بعد دو حرف، مصابیح، اور مصابیح مثال لما بعد الفہ مصابیح، یہ اس جمع کی مثال ہے جس کے الف کے بعد تین حروف ہیں اور ان میں سے بیچ والا ساکن ہے۔ اما فرازنہ، رہا فرازنہ اور فرازنہ جیسی دوسری مثالیں جو کہ صیغہ منتہی الجموع پر ہیں مال ہا کے ساتھ، فمنصرف، تو یہ منصرف ہے۔ کیوں؟ لفوات شرط تاثیر جمعیت، کیونکہ جمعیت کی تاثیر کی جو شرط ہے بغیر ہا ہونے کی، وہ شرط مفقود ہے، وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ فرازنہ یہ منصرف ہوگا۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا صیغہ منتہی الجموع بغیر ہا کے ہو تب تو غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا، وہ غیر منصرف ہوگا، اور اگر ہا کے ساتھ ہو صیغہ منتہی الجموع تو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا، وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، وہ منصرف ہوگا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، آئندہ